السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام۔ ایک بزرگ جو دنیا دار بھی تھے اور دین دار بھی تھے، یعنی انہوں نے دنیا کے لیے بھی بہت محنت کی اور آخرت کی بھی بہت تیاری کی۔ وہ امیر بھی ہو گئے اور نیک بھی بن گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی صرف دنیا میں محنت نہ کرے بلکہ آخرت کی تیاری بھی کرے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے میری پھٹی پرانی جرابیں پہنا کر دفن کرنا۔ بچے نے وعدہ کر لیا۔ جب وقت آیا تو علماء نے منع کر دیا کہ ہم صرف کفن پہنانے کی اجازت دے سکتے ہیں، جرابوں کی نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی۔ تو ایک عالم نے ایک اور وصیت نکالی اور پڑھ کر سنائی کہ اصل وصیت یہ ہے۔ اس پر لکھا تھا کہ بیٹا دیکھو، میں نے کتنی دولت کمائی، اس کے باوجود میں اپنے ساتھ پھٹی پرانی جرابیں بھی نہیں لے جا سکتا، لہٰذا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ آج کے لیکچر میں چند سوالات جنرل نالج کے، اس کے بعد علامہ اقبال کا تصور وطنیت، تصور ملت، تصور قومیت کیا ہے، اس کے بعد منشی پریم چند کی افسانے حج اکبر کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے کانگریس اور مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی تھی؟ تو کانگریس میں 1906 عیسوی میں، جبکہ مسلم لیگ میں 1913 عیسوی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ تو یہ 586 احادیث ہیں۔ علامہ اقبال کی کس فارسی کتاب کا دیباچہ اردو زبان میں ہے؟ تو وہ پیام مشرق ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کتنے سال جیل کاٹی؟ 27 سال۔ پینسلین کس نے اور کب دریافت کی تھی؟ پینسلین الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 عیسوی میں دریافت کی تھی۔ علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ علامہ اقبال جب کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں انہوں نے جس تصور وطنیت کو پنپتے دیکھا تو ان کی سوچ میں واضح تبدیلی پیدا ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے اشعار میں بھی کیا۔ مغرب کے نزدیک ایک ملک سے وابستہ افراد ہی ایک قوم ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک وطنیت کا انحصار نہ تو ملک پر ہے، نہ ہی نسب پر ہے، نہ ہی زبان پر ہے، نہ ہی جغرافیے پر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں مغرب کی وطنیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو وطنیت ہے اصل میں وہ مذہب سے ہوتی ہے۔ جو مغربی اقوام ہیں وہ ایک ملک کے باشندوں کو ایک قوم تصور کر کے دوسرے ممالک سے لڑوانے کی کوشش کرتی، جبکہ علامہ اقبال نے جو تصور وطنیت دیا ہے ان کے نزدیک مذہب جو ہے یہ انسانوں کو قریب لاتا ہے، اور اس کے لیے وہ 2 جغرافیے بیان کرتے ہیں، ایک ہے مقامی جغرافیہ اور دوسرا ہے باہر کے اوطان۔ یعنی جو مقامی جغرافیہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان ہے، اس سے وابستہ لوگ، اس میں جو رہنے والے ہیں مسلمان ہیں، وہ مقامی جغرافیے والے ہیں، اور پاکستان کے باہر جو مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ باہر کے اوطان ہیں، یہ ان کے حلیف ہیں۔ یعنی مسلمان چاہے چین میں ہو، امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک قوم کہلائے گا،
جبکہ مغرب کی جو وطنیت یا قومیت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہی صرف ایک قوم ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اسلام سے وابستہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ سارے ایک قوم ہیں، وہ سارے ایک جو ہے وہ وطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ نظریہ ہے وطنیت کا۔ پریم چند کے افسانے حج اکبر کا تعارف۔ پریم چند غیر متعصب مصنف تھے۔ انہوں نے زیادہ کہانیاں تو ہندو کلچر کے لحاظ سے ہی لکھی ہیں، لیکن کچھ کہانیوں کا پس منظر مسلم کلچر کے لحاظ سے بھی ہے، جس کی عمدہ مثال حج اکبر ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس کے مطابق حج اکبر 1917 عیسوی میں لکھا گیا۔ اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ 4 ہیں۔ منشی صابر حسین، منشی صابر حسین کی بیوی جس کا نام شاکرہ ہے، اس کے بعد دایا، اس کا نام عباسی ہے، اور ایک بچہ ہے جو صابر حسین اور شاکرہ کا ہے، اس کا نام نصیر ہے۔ اب منشی صابر حسین جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کا رواج یہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دایا رکھتے ہیں۔ منشی صابر حسین ویسے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے اور دایا کو لے آتا ہے۔ لیکن بیوی شاکرہ جو اس کی صابر حسین کی بیوی ہے وہ عباسی کو بوجھ سمجھتی ہے، ایک تو دولت کے لحاظ سے کہ اس کو جو ماہانہ تنخواہ دینا پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو نصیر ہے یہ دایا عباسی کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ شاکرہ جو ہے وہ اس کو جلاپا محسوس ہوتا ہے، وہ حسد محسوس کرتی ہے، بالآخر اس کو گھر سے بےعزتی کر کے نکال دیتی ہے۔ جب دایا عباسی گھر سے نکلتی ہے تو جو بچہ نصیر ہے وہ اس کے غم میں بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، تو پھر مجبوراً شاکرہ صابر حسین سے کہتی ہے کہ عباسی کو واپس لایا جائے۔ تو صابر حسین اسے ڈھونڈ کر واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حج کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، لیکن جوں ہی وہ بچے کی بیماری کا سنتی ہے وہ فوراً واپس آ جاتی ہے اور آ کر بچے سے کہتی ہے کہ تم نے تو میرا وہ ثواب ختم کر دیا جو میں نے حج کر کے کرنا تھا۔ تو پھر صابر حسین کہتا ہے کہ حقیقت میں حج اکبر یہی ہے کہ تم نے ایک بیمار بچے کو تندرست کر دیا۔ تو یہ کہانی ہے۔ اصل میں یہ افسانہ جو ہے یہ نفسیاتی ہے۔ اگر ان کے کرداروں کو نفسیات کے لحاظ سے سامنے رکھا جائے تو صابر حسین جو ہیں یہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کا امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر صابر حسین کی بیوی شاکرہ کی نفسیات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف عورت سوتن سے ہی حسد نہیں کرتی، بلکہ اس عورت کا جس شخصیت سے تعلق ہوتا ہے اگر اس کو کوئی اور زیادہ چاہنے لگے یا وہ کسی اور سے زیادہ مانوس ہو جائے تو وہ پھر بھی حسد کرتی۔ جیسے شاکرہ ہے، اس کا بچہ نصیر ہے، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی دایا عباسی سے مانوس ہے، اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو کھلاتی پلاتی ہے۔ اگر دایا عباسی کی نفسیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بے اولاد عورتیں ہیں وہ دوسروں کے بچوں سے زیادہ مانوس ہو جاتی ہیں، ان سے زیادہ پیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اپنے فرائض کو صرف فرض نہیں سمجھتے بلکہ اسے لگن محبت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احسان کی حد تک لے جاتے ہیں، جس طرح کہ عباسی نے بچے نصیر کی خدمت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کو محبت سے پیار محبت دیا تو بچہ اس سے مانوس ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب انسان کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف ملتی ہے، جیسے بے عزتی کر کے عباسی کو جب گھر سے نکالا گیا
तो उसने हज करने का सोचा। तो मुंशी प्रेमचंद ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जब इंसान को दुनियावी तकलीफ़ें मिलती हैं तो वो फिर मज़हब में पनाह ढूंढता है, फिर वो अपने मालिक हकीकी के करीब होता है। अगर बच्चे नसीर की नफ्सियात का जायज़ा लिया जाए तो ये साबित होता है कि बच्चे लाजमी नहीं कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत करें, बल्कि बच्चा उससे ज़्यादा मोहब्बत करेगा जो उससे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। तो इसका प्लाट बारब्त है। इसके जो मुकालमे हैं वो भी किरदारों के लिहाज से हैं, मौका महल के मुताबिक हैं। अलबत्ता इसके किरदार जो हैं वो टाइप हैं। टाइप किरदार उसको कहते हैं जिसमें इर्तिका नहीं होता, जो जैसा होता है तकरीबन वैसा ही रहता है। तो अगर इसका मजमूई जायज़ा लिया जाए तो ये मुंशी प्रेमचंद के अच्छे अफसानों में शामिल होता है। बहुत शुक्रिया।